اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 جو ایک دعائیہ آیت ہے اس کا ہم ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ پھیر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد تو نے ہمیں ہدایت دی، اور وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے، اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا فرمانے والا ہے۔ اب یہ ایک دعا کی جا رہی ہے اللہ سے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا حکم ہے، اور ہمارے تمام بچوں کو یہ دعا یاد بھی کرنی چاہیے، اور ہر نماز کے بعد یہ جو ہے دعا کرنی بھی چاہیے، جو بڑی اہم دعا ہے۔ یعنی ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر بعض ہدایت کے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو نے ہم کو ہدایت عطا فرما دی ہے، اور اب اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تو نے ہم کو سیدھا راستہ جو دکھایا ہے ایمان کا، تو اس راستے سے ہمیں نہ پھیر۔ اب ایمان تو ہمیں مل گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہم نے مشکوٰۃ شریف میں پڑھی، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ماں باپ اسے کبھی یہودی، کبھی عیسائی، اور کبھی یعنی کسی وقت مسلمان بنا دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر وہ بچہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا تو اب اس کو ایمان مل گیا، اور اگر وہ عیسائی کے گھر پیدا ہوا تو وہ عیسائی بن گیا، اور اگر وہ بچہ یہودی کے گھر پیدا ہوا تو وہ یہودی بن گیا، اگر وہی بچہ ہندو کے گھر پیدا ہوا تو وہ بچہ ہندو بن گیا۔ اصل میں وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے، اور بعد میں اس کے ماں باپ اسے یہودی اور اسے عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر ضمنی طور پر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی بچہ بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، بچپن میں فوت ہو جائے، تو اگرچہ وہ بچہ مسلمان کے گھر پیدا نہ ہو، کافر کے گھر پیدا ہو جائے، کسی یہودی کسی عیسائی کے گھر پیدا ہو جائے، تو اب کیا وہ بچہ دوزخ میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ تو یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہم دیں گے کہ وہ بچہ جو ہے جنت میں جائے گا، اگرچہ اس کے ماں باپ کافر ہیں، لیکن کیونکہ اس نے ابھی کفر والے عقائد اختیار نہیں کیے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جو چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ کافر کا بھی بچہ ہو، ہندو کا بچہ ہو، کسی بھی غیر مذہب کا بچہ ہو، تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ اس نے ابھی کفر کو اختیار نہیں
کیا۔ اور اسی طرح اگر کسی کا عام مسلمان کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے تو پھر یہ بھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ جو ہے وہ جنت میں لے کر جائے گا، یعنی وہ اس کی سفارش کر کے جو چھوٹا بچہ بچپن میں فوت ہو گیا وہ اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اب دعا یہ ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر ہدایت کے بعد، یعنی مرنے سے پہلے ہمیں یا اللہ مرتے دم تک ہمیں ایمان پہ قائم رکھنا۔ اب حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حدیث کے راوی ہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت آپ کا ایمان اگر سلامت نہیں رہا اور شیطان نے آپ پہ حملہ کیا اور ایمان آپ سے لے لیا، جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ پہلے تو مسلمان ہوتے ہیں، بعض میں مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ مسلمانوں سے مرزئی ہو جاتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دیتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ کچھ دن پہلے ہم نے سنا کہ ایک لڑکی پاکستان کی جو مسلمان لڑکی تھی، اس نے کہیں فیس بک پہ یا کسی بھی ذریعے سے انڈیا کے کسی لڑکے سے دوستی کر لی، اور وہ دوستی جو ہے بلکہ مجھے بات پوری اس طرح یاد ہے کہ لوڈو کی کوئی گیم ہوتی ہے آن لائن، تو وہ لوڈو کی گیم کھیلتے ہوئے اس نے اس سے دوستی کر لی اور پھر نیپال کے راستے انڈیا میں داخل ہوئی اور وہاں جا کے اس سے شادی کی، اور پھر وہ پکڑی بھی گئی، یعنی اس کو وہاں کی پولیس نے پکڑ بھی لیا۔ اب ظاہری بات اس نے اپنا ایمان جو ہے وہ بدلا ہوگا، خود کو کافر کیا ہوگا، خود کو ہندو بنایا ہوگا اور ایمان سے خارج ہو گئی ہوگی۔ تو اس طرح کئی لوگ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں مسلمان کے لیے سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ہے ایمان۔ اگر آپ کا ایمان سلامت رہ گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جس کے دل کے اندر جو دانے کے اندر ایک لائن لگی ہوتی ہے چھوٹی سی، جو گندم کا دانہ ہوتا ہے، اگر اس کے اندر جتنی ساری لائن لگی ہوتی ہے، اگر اتنا سارا معمولی سا ایمان بھی کسی کے دل کے اندر ہوا تو اس کو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو اگر ایمان سلامت نہ رہا اور کسی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایمان سے کوئی پھر گیا، جس طرح بھی مرزئی ہیں، قادیانی ہیں، وہ آپ کو لالچ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو جرمنی لے جائیں گے، ہم آپ کی شادی کرا دیں گے، اور اسی طرح میری زندگی کا ایک واقعہ ہے، ایک شخص جو ہے جس کو میں نے مسلمان بنایا کلمہ پڑھا کر، اس کی سٹوری میں آپ سے آج شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ قاری صاحب میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ میں ایک جگہ نوکری کرتا تھا اور وہاں ڈرائیور تھا، تو مجھے شادی کرنی تھی اور شادی کے لیے میری عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی، تو مجھے وہاں کسی ٹیچر نے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مرزئی ہے، مرزئی کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اور ایک شخص ہے جس کا نام ہے غلام احمد مرزا،
اس کو اپنا نبی مانتے ہیں، آخری اس نے نبوت کا جھوٹا معاذ اللہ دعویٰ کیا تھا، تو ان کو مرزئی کہتے ہیں۔ اور ان کا جو قبرستان ہے وہ چنیوٹ فیصل آباد کے نزدیک ایک جگہ ہے، انہوں نے وہاں پہ اپنی دوزخ اور جنت جو بنا رکھی ہے۔ تو اس نے ہمیں بتایا کہ اس شخص نے جو ہے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، تو میں اس کا آپ کو رشتہ دیتا ہوں، اور انہوں نے پھر میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد انہوں نے میرے سے سین وغیرہ کرا لیے، اپنے فارم وغیرہ فل کرا لیے۔ تو کچھ عرصہ تو مجھے پتہ نہ چلا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے پتہ چل گیا کہ یہ مجھے مرزیت کی طرف لے گئے ہیں، اور پھر مجھے جو ہے اپنے جو ان کی عبادت گاہیں بنی ہوتی ہیں مجھے وہاں لے کے جایا جاتا، اور مجھے لوگ جو ہے مبارکباد دیتے، کوئی کپڑے کوئی مٹھائیاں، اور پشاور تک مجھے لے کے گیا اپنی عبادت گاہوں میں، اور میری بڑی تعظیم کی گئی، ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ مجھے اس چیز کا جو ہے سارا علم ہو گیا، اور مجھے سمجھ آ گئی۔ اتنی دیر میں جو ہے میرے ہاں ایک بچی اور ایک بچہ بھی جو ہے پیدا ہو چکا تھا، اور پھر وہ مجھے یہاں سے جرمنی لے کر جانا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو جو ہے بہت جلد ویزا جو ہے جرمنی ملک کی طرف سے دے دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے کہتا ہے کہ جب بعض لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے ایک مرزئی عورت سے شادی کر لی ہے اور مرزیت کو قبول کر لیا ہے، تو کہا کہ میں ایک دوست کے ساتھ ان کے گھر گیا۔ جب ان کے گھر گیا تو میں نے کیا سنا کہ ان کی ماں کہہ رہی تھی کہ اس بندے کو جو چائے دی ہے، جب چائے وہ پی لے تو یہ برتن باہر پھینک دے اور اس پیالی کو توڑ دے۔ کہا کہ جب میں نے یہ بات سنی کہ جو میں نے مذہب قبول کیا وہ اتنا نجس ہے، اتنا ناپاک ہے، کہ جیسے ہم عیسائی لوگوں کو جو کوئی برتن دیتے ہیں تو ہم یا وہ برتن توڑ دیتے ہیں یا اس طرح جو ہے پھینک دیتے ہیں، یا علیحدہ کسی برتن میں انہیں کوئی چیز دیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں جب ان کے گھر گیا، اس کی ماں کو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں کہ یہ کافر ہے، تو وہ پہلے مسلمان تھا اور پھر وہ کیا ہو گیا، کافر یعنی مرزئی بن گیا اس شادی کے لیے۔ اور پھر جب اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اس کی قسمت اچھی تھی، پھر اس نے کہا جب لوگوں نے میرے سے اتنی نفرت کی، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی، اس نے اس بچی کو اٹھایا اور وہاں سے بھاگ کر اپنے بھائی کے گھر آ گیا۔ اور پھر میں اس علاقے میں اس وقت رہتا تھا، تو وہ میرے پاس آیا کہ قاری صاحب میں نے دوبارہ جو ہے کلمہ پڑھنا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ پہلے غسل کر کے آئیں۔ پھر میں نے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھایا اور مسلمانوں میں جو ہے اس کو داخل جو ہے کر دیا۔ تو اس طرح کئی لوگ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ داخل ہو جاتے ہیں، پھر ان کو جب مال و دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، باہر کا ٹکٹ ملتا ہے، تو پھر وہ اس میں ہی گم ہو جاتے ہیں اور ایمان کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگان دین جو ہے وہ یہی فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ ہم کو مرتے دم تک نیکیاں تو کرنے کی توفیق دے، لیکن نیکیوں کے ساتھ ایمان جو ہے نا سلامت بھی اللہ ہمارا رکھ، کیونکہ ایمان چلا گیا تو پھر نیکیاں بھی ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سے فرما رہے ہیں کہ اے مومنین یہ دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے اللہ تو نے جب ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو اس کے بعد اب نہ پھیرنا، کس کی طرف؟ گمراہی کی طرف۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی طرف سے رحمت فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو رحمت عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے اور نیک اللہ کے ولیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک
ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور جیسے ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کو آخری وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، جیسے ہمارے الحاج خالد حسنین خالد صاحب ابھی وصال ان کا ہوا، بہت بڑے نعت خوان جو گزرے ہیں حضور کے، تو جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو پوری دنیا نے دیکھا، اور یہاں تک کہ دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے اس پر بھی دکھایا گیا کہ جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو وہ کلمہ شریف پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ سے دعا کریں گے کہ جب ہم بھی مریں تو ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو، اور آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو، اور ہمارا اس دنیا سے ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ میرے تمام سننے والوں کو اور میرا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، اور جو ہم نے نیک عمل کیے ہیں اس کی برکت سے اور حضور کے وسیلے سے اللہ ہم کو اپنی نعمتوں بھری جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تمام دوستوں کو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔